اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ تمام عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، اور بالخصوص یہ ماتمی دستہ جو اس سے پہلے بھی ماتم کر چکا ہے اور اس کے بعد بھی، خدا سے دعا ہے کہ پروردگار اس گرمی میں اس طرح سے حسین کے لیے عشق کا اظہار کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہمارے خون میں، ہمارے نیچر میں حسین بن علی کی عزا ہے جو گرمی کو بھی ہمارے لیے تھکانے کا سبب نہیں بنتی۔ میں چند باتیں بہت جلدی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جلوس اور عزاداری سید الشہداء کا اہتمام پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن عزیزان محترم، میں آیا ہوں تو چند باتیں ضرور آپ سے کہہ کے جاؤں گا، اور امید ہے کہ آپ اس کو دھیان سے سنیں گے۔ وقت اور حالات جس طرح کے ہو گئے ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے مذہب کو پہچانیں۔ اس عزائے سید الشہداء کے پس منظر میں کس طرح کے مظالم ہوئے تھے، چونکہ نوحہ مرثیے میں شاعر اپنے خیالات پیش کرتا ہے، شاعر اپنی بات کہتا ہے، لیکن حقیقت میں کیا مصیبت ہوئی ہے، کربلا میں کیا گزری ہے اہل بیت پر، اگر یہ مجمع اور جو بھی اگر اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک زندہ رہے گا لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب انجمن نوحہ پڑھ رہی ہوتی ہے اور یہ جوان ماتم کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی شاعر پڑھ رہا ہوتا ہے تو لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں یہ پورے گاؤں میں۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ آئے کیوں ہیں یہاں پہ؟ سب سے پہلا سوال ہے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بہت آرام سے نہیں آئے ہیں، بہت اندر ہے یہ گاؤں، بہت سے لوگ سائیکل سے، بہت سے لوگ موٹر سائیکل سے، گرمی میں۔ پہلے ہمیں یہ تعین کرنا ہے عزیزان محترم، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ آپ آئے کیوں ہیں۔ اگر آپ رشتہ داری نبھانے آئے ہیں تو پھر کسی اور دن آ جاتے، اگر آپ تعلقات نبھانے آئے ہیں تو کسی اور دن آ جاتے، اگر آپ مثال کے طور پر بیٹھ کے چلے جانے والے ہیں تو یقین کریں آپ کو قیامت میں بہت سخت سوال کا جواب دینا ہوگا، اس لیے کہ عزائے سید الشہداء ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ میلہ نہیں لگا ہے۔ یہاں آپ بی بی زہرا کو پرسہ دینے آئے ہیں، جب گھر سے چلے ہوں گے تو یہ سوچ کے چلے ہوں گے چلو انجمنیں آئیں گی، ماتم کریں گی، ان کا نوحہ سنیں گے اور ہم روئیں گے۔ مقصد ہمارا گریہ ہے، مقصد ہمارا حسین سے عشق جو دلوں میں ہے اس کے ظاہر کرنے کا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ میں تقریباً 35-40 سال سے دیکھ رہا ہوں، لیکن دن بدن حالات یہ ہیں کہ مجمع تو بڑھا ہے لیکن مجمع کا شعور کم ہو گیا ہے، شعور کم ہو گیا ہے۔ آپ نے اسے فارمیلٹی سمجھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہر اسٹیپ پر، ہر قدم پر اہل بیت کی نگاہ آپ کے اوپر ہے۔ ایک چیز ہے عزیزان محترم، اس کا نام ہے غفلت۔ کربلا کیوں ہوئی؟ کربلا ان لوگوں نے امام حسین کو قتل کیا ہے جو حسین کو جانتے تھے۔ کیوں ہوئی کربلا؟ میں 3 سال تک ایران میں اس پہ ریسرچ کیا ہے، میں اس کو چند منٹوں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو سن رہا ہے وہ سن لے، تھوڑا سا سکون بھی لے لیں گے آپ، تاکہ بعد میں انجمن آئے گی تو اس کے آپ نوحے بھی سنیے گا۔ 3 سال کی اپنی کاوش ہے۔ میں ایک جملے پر ہمیشہ روتا ہوں، ساری باتوں کو چھوڑتا ہوں، غفلت۔ غفلت کیا ہے؟ بہت سے لوگ آتے ہیں، ماتم ہو رہا ہے یہاں پہ، یہاں کے مینجمنٹ نے، یہاں کے گاؤں والوں نے، مومنین نے اہتمام کیا ہے، انجمنیں بلائی ہیں اور آپ کے کھانے کا بھی اہتمام ہے، سب کچھ ہے،
لیکن غفلت کیا ہے؟ نوحہ ہو رہا ہے، ادھر بیڑی پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں. یہ غفلت ہے جو آپ کو حسین کے ذکر سے دور کر رہی ہے. یہ غفلت ہے عزیزو، یہ شیطان ہے جو بہکا رہا ہے آپ کو. یہ نوحہ پڑھ رہی ہے انجمن، یہ بی بی سکینہ کے مصاحب پڑھ رہے ہیں اور آپ پان کھا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. یہ غفلت ہے. اس سے بیدار ہوں. آپ آئے ہیں پرسہ دیں، ہاں ضروریات زندگی ہے، ضرورت کو پورا کریں، چلے آئیں. نہیں ہے تو واپس اپنے گھر چلے جائیں. دوسروں کا نوحہ اور ماتم نہ بگاڑیں. میں بہت سختی سے کہہ رہا ہوں، معذرت کے ساتھ، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، بات سچ ہے. آپ کو بتاؤں غفلت کیا ہے؟ کوفہ جہاں 30,000 لوگوں نے امام حسین کی بیعت کیا تھا، جس میں سے 12,000 بھاگے، 18,000 کی تعداد مسلم بن عقیل کے ساتھ تھی. چلیے سب چلے گئے، 5,000 بچے ہوں گے، 2,000، 100، 200، 500، کچھ تو حسین کے چاہنے والے کربلا کوفے میں ہوں گے. لیکن آپ بتائیں، کوفہ کا جنگل تھا کربلا، کوفہ سے بالکل لگا ہوا تھا. میں سوچ کے آج بھی روتا ہوں کہ کوفہ سے کربلا دور نہیں تھا. جیسے گاؤں ہے، گاؤں کا کھیت ہے، یہ جنگل کربلا تھا، یہ کوفہ تھا. حسین کے بچے پیاسے تھے اور کوفے والے پانی پی رہے تھے. کیسے ان کی حلق سے پانی اتر رہا تھا. حسین کے بچے بھوکے تھے. حسین کی 5 سال کی بچی پیاس پیاس چلا رہی تھی، اور کوفے کے لوگ کوفے میں رہ کے کیسے سو رہے تھے، کیسے نیند آ رہی تھی. انسانیت بھی نہیں تھی. کیوں؟ غفلت. غفلت. یہ غفلت سے بچے ہیں. وہی حال ہے، معذرت چاہتا ہوں، مصائب ہو رہا ہے، قیامت کا مصائب ہے. لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہنس رہے ہیں، کچھ لوگ کھڑے باتیں کر رہے ہیں. یہ غفلت ہے میرے عزیزو. معذرت کے ساتھ، میں آپ کا خادم ہوں، میں عالم نہیں سمجھتا ہوں اپنے کو، میں پوری دنیا دیکھ رہا ہوں. میں آپ سے کہتا ہوں، اگر جلوس میں کہیں بھی جائیں، احترام کریں، چونکہ زہرا آئی ہوں گی، امام زمانہ آئے ہوں گے. غفلت کا نتیجہ تھا. غفلت کا نتیجہ کہ مسلم بن عقیل کا جنازہ اتنے دن تک بے گور و کفن کوفہ میں پڑا رہا، اور کسی نے احتجاج نہیں کیا کہ جنازہ پڑا ہے، لاؤ دفن کر دیں. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ اس عزائے سید الشہداء کی عظمت سے غافل ہیں، ان کا پرسہ زینب قبول نہیں کرتی ہیں، ان کا پرسہ اہل بیت قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو گوارا نہیں ہے کہ جہاں سکینہ کی یتیمی بیان ہو رہی ہو، جہاں حسین مظلوم کا ماتم ہو رہا ہو، وہاں آپ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹہل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. آپ اکٹھے ہو کے انجمن کو احترام کریں، ان جوانوں کا احترام کریں. یہ بیچارے ماتم کر رہے ہیں، کم سے کم احترام میں کھڑے ہو جائیں. احترام نہیں آتا ہے آپ کو؟ یہ میلہ نہیں ہے. کوئی بھی ایسی چیز یہاں نہیں ہونی چاہیے جو میلے کی شکل لے لے. یہ حسین کی عزا ہے، یہ کربلا والوں کا خون بہا ہے. بہت ہی احترام سے میں کہہ رہا ہوں، میں کسی کو ڈیسائز نہیں کر رہا ہوں، لیکن حقیقت حقیقت ہے. غفلت سے نکلیں. غفلت کیا تھی؟ کربلا میں امام حسین کے بچے پیاسے تھے 3 دن تک. عزیزوں میں کہتا ہوں، آپ لوگ ہم یہاں رہتے ہیں، ہر قوم مذہب کے لوگ رہتے ہیں. اگر آپ کو پتہ چل جائے محمد پور کے گاؤں کے کسی شخص کو کہ 10 گھر کے بعد ایک بچی 5 سال کی پیاسی ہے، پانی نہیں ہے، آپ کو نیند آئے گی؟ آپ دوڑ جائیں گے پانی لے کے، یہ نہیں دیکھیں گے کون ہے کیا ہے. لیکن کربلا میں حسین کے بچے پیاسے تھے. کوفے والے کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں. حسین قتل ہو گئے، آواز دے رہے ہیں، حل من ناصر انصرنا، میری مدد کرو. حسین کو اللہ اکبر صرف دکھانے کے لیے کہ کوفہ کتنا بغیرت ہو گیا تھا، اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگنا پڑا ہے. اور جس کا درد حسین کو تھا، کہ جو درد بیان کر گئے چوتھے امام سے کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ کاش کربلا میں ہوتے تو دیکھتے میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا. کیوں کہا؟ اگر کوفے والے کھڑے ہو جاتے، حسین کو پانی مانگنا پڑتا. یہ بغیرتی ہے. غفلت بغیرے کی طرف جاتے. پھر ہوا کیا؟ 11 محرم کو جب جناب زینب بے پردہ ہو کر بازار کوفہ میں آئی ہیں، تب ان کوفیوں کی غیرت بیدار ہوئی.
تب ان کوفیوں کی غیرت بیدار ہوئی اور کھڑے ہو کے رونے لگے، چیخنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ رسول کی نواسی کے سر پہ چادر نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ جناب زینب کی طرف خطاب کر کے محبت میں رو رہے تھے، سارے کے سارے چیخ کے رو رہے تھے، لیکن زینب نے پرسہ قبول نہیں کیا۔ جانتے کیا کہا عزیزو؟ یہ جملہ ہمارے لئے بہت سبق آموز ہے۔ یا اہل الکوفہ، یا اہل الغدر والمکر، اے کوفیو، اے غدارو، اے مکارو، رو رہے ہو؟ اگر تم نے آواز اٹھایا ہوتا میرا بھائی مارا نہیں جاتا، اگر تمہاری غیرت بیدار ہو جاتی میرا اصغر پیاسا نہیں مارا جاتا، میرا اکبر نہیں مارا جاتا۔ جناب زینب نے ان غفلت رکھنے والوں کا پرسہ قبول نہیں کیا، اور تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ کوفے سے نکل گیا تو 5 سے 8 ہزار یہ امام حسین کی قبر پہ آئے، روئے، پیٹے، 3 دن تک پڑے رہے، لیکن کسی امام نے ان کی تعریف نہیں کی، اس لیے کہ تمہاری خاموشی نے، تمہاری غفلت نے، لہٰذا ہمیں غفلت کو محسوس کرنا چاہیے۔ عزیزو غفلت نہ کریں، احترام کریں، مولا کو پرسہ دیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندہ رہو گے تو اگلے سال ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دن بدن عزاداری کا وقت کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج 28 محرم ہو گئی، 1 مہینہ اور بچا ہے۔ بس میری گزارش یہی تھی کہ آئیں اور آنے کے بعد پرسہ دیں، نوحہ سنیں، انجمنوں کا حوصلہ بڑھائیں، ان ماتمیوں کا حوصلہ بڑھائیں۔ نہیں رونا آ رہا ہے تو کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ آپ کا ہر عمل بی بی زہرا دیکھ رہی ہیں، آپ کا ہر عمل امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم تو 2-4 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، وہ امام 35 سال رویا ہے، 35 سال رویا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ سب مولا کے عزادار ہیں، ہم آپ کی توہین نہیں کر سکتے۔ آپ کا مرتبہ ہو سکتا ہے زہرا کی نگاہ مجھ سے بلند ہو، لیکن کسی بھی چھوٹے عمل کو چھوٹا نہیں سمجھیے گا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک واقعہ سنائے دیتا ہوں جس سے میری اپنی زندگی خود بدلی ہے۔ مشہد میں ایک علامہ تبرسی تھے، بہت بڑا خطیب تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ عاشور کا دن تھا، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، کہتے ہیں کہ ایک مجلس پڑھ دیجئے، بچے چھوٹے چھوٹے، کہتے بیٹا ہمارے پاس وقت نہیں، آج بہت بیزی ہوں۔ کہنے کیا وقت مل سکتا ہے؟ بولے رات کا 11 بجے ہم خالی ہوں گے۔ کہ 11 بجے آ جائیے۔ یہ علامہ تبرسی خود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بڑی بڑی مجلسیں پڑھی، بڑے بڑے عاشور کے دن پڑھا، اور 11 بجے رات میں جب بچوں کے گھر پہنچا تو بچے سو گئے تھے۔ میں نے بچوں کو اٹھایا، 8-10 بچے تھے، بیٹھالا، 10 منٹ ایک چھوٹا سا مصائب پڑھ دیا۔ بچوں نے کہا کہ جا رہے ہیں تو تبرک میں چائے پی لیجئے۔ کہتے چائے بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں نے آدھی پی، میں تھکا ہوا تھا، چلا آیا۔ کہتے جب میں رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ زہرا آئی ہیں۔ جانتے کہتی ہیں اے میرے لال کے ذاکر، میں نے صرف تیری بچوں والی مجلس قبول کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جو تو چائے چھوڑ کے آیا ہے نا، جو میں نے چائے بنایا تھا، جو چائے چھوڑ کے آیا ہے، اسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ چھوٹا سا عمل۔ یہ نوح خان ہے، ان کی بڑی عظمت ہے امام حسین کی نگاہ میں۔ یہ اپنی عظمتوں کو سمجھیں نوح خان، آپ اپنی عظمتوں کو سمجھو جوانوں۔ تمہارے بازوؤں پہ امام زمانہ کی نظر ہے، تم عام آدمی نہیں ہو، تم عام لوگ نہیں ہو، تمہیں زہرا نے ڈیوٹی دیا ہوا ہے، امام زمانہ نے ڈیوٹی دیا ہوا ہے، اسے خلوص کے ساتھ انجام دو۔ نوح خان کی حوصلہ افزائی کے لیے آگے بھی انجمنیں پڑھیں گی۔ مہدی مازندرانی 80 سال کربلا میں نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ایک آتا تھا نوح خان جس کا نام تھا ملا عباس، وہ جہاں بھی ہوتا تھا نوحہ پڑھ دیتا تھا۔ ایٹیٹیوڈ نہیں رکھنا چاہیے۔ ذکر حسین میں ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ فقیرانہ انداز میں رہو، پڑھو حسین کے لیے۔ وہ یوں کہیں بھی نوحہ پڑھ دیتا تھا۔ وہ خود بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں زیارت کے لیے آیا کربلا میں، تو جوانوں کا مجمع تھا، کہنے لگے ملا عباس نوحہ پڑھو۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ ہر روز میں نوحہ اپنی مرضی سے پڑھتا تھا، میں نے کہا آج میں حسین کی مرضی سے پڑھوں گا۔ زری پہ جاتے ہیں، ڈائری کھولتے ہیں، علی اکبر کا نوحہ نکل آتا ہے۔ جوانوں کا مجمع، جوان ماتمی، حسین کے جوان کا نوحہ،
پوری رات گزر گئی، رات کا 3 بج گیا۔ جب رات کا 3 بج گیا تو ملا عباس کہتے ہیں میں نے جوانوں کو کنٹرول کیا، چلو سو جاؤ، صبح آئیں گے، نماز کا بھی وقت ہے۔ جب میں پہنچا مہمان سرا میں عراق میں، جوان اپنے بستروں پہ چلے گئے تو کسی نے دق الباب کیا۔ سنو عزیزو، جہاں تک آواز جا رہی ہے، دق الباب کیا تو میں نے کہا 3 بجے رات میں مجھ سے ملنے کون آ رہا ہے؟ جو میں نے دروازہ کھولا تو غلام حبشی کھڑا تھا۔ عراق میں غلام حبشی نہیں ہوتے تھے۔ پوچھتے تم کون ہو؟ کہ میں حسین کا غلام ہوں، حسین نے مجھے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہ ان جوانوں سے کو اپنے لباس ٹھیک کر لے، کھڑے ہو جائیں، حسین آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حسین آ رہے ہیں۔ ملا عباس کہتے ہیں کہ میں حسین کے پاس جاؤں گا؟ کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم تو آئے ہوئے ہو۔ کہتے تھوڑی دیر کے بعد جیسے لگتا ہے کہ دروازے پر سورج نکل آیا ہو، اور آپ دیکھیں کہ حسین کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جیسے امام حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں سارے جوان کھڑے ہو جاتے ہیں احترام میں، تو مولا کہتے ہیں بیٹھ جاؤ، تم بہت تھکے ہوئے ہو۔ ہماری تھکن کا احساس حسین کو ہے، ہماری اذیتوں کا احساس حسین کو ہے۔ تو پلٹ کے سارے جوان کہتے ہیں، عجیب جملہ کہتے ہیں، میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے ماتمیوں، پلٹ کے کہتے ہیں، مولا نے کہا بہت تھکے ہوئے، بیٹھ جاؤ۔ سارے ایک ساتھ کہتے ہیں مولا تھکے تو ضرور ہیں، سید سجاد سے زیادہ نہیں تھکے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کہا امام حسین نے کہا ملا عباس تمہارا نوحہ حسین کو بہت پسند ہے۔ اور ایک جملہ اور کہا، یہ عزاداروں کی خدمت کرنے والوں کے لیے حوصلہ افزائی کا لفظ ہے۔ کہتے ہیں ملا عباس تمہارے گاؤں میں ایک بوڑھا شخص ہے جو میرے عزادار کی جوتیوں کو سیدھا کرتا ہے، اسے جانا تو حسین کا سلام کہنا۔ عزاداری کے چھوٹے سے بھی عمل کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آپ دیکھیں ملا عباس کہتے ہیں مازندران میں بڑے بڑے علماء رہتے تھے، بڑے بڑے شعراء رہتے تھے، کسی کو حسین نے سلام نہیں بھیجا اس بوڑھے شخص کو جو جب حسین کے عزادار امام بارگاہ میں چلے جاتے تھے تو ان کی جوتیاں سیدھی کرتا تھا۔ کیا گزری حسین مظلوم کے اوپر۔ بس میں مصائب کے 2-4 جملے پڑھ دیتا ہوں، امید ہے میری بات کو یاد رکھیں گے۔ اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو واپس چلے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جب تک رہیں مجلس ماتم میں ملوث رہیں، مجلس ماتم کرتے رہیں، یہی ہمارے لیے بخشش اور عزت کا سبب ہے۔ 25 سال تک 35 سال تک روئے۔ منہال کہتے ہیں اللہ اکبر کہ میں دیکھتا تھا چوتھے امام کو کہ بیٹھتے تھے، سوچتے سوچتے ایک بیک چیخ مارتے تھے، ایک بیک چیخ مارتے تھے۔ مجھے روتے ہوئے دیکھا نہ گیا، تو ایک دن میں نے چوتھے امام کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم نے کہا فاطمہ کے فرزند کیا چھپا رہے ہو، درد بتا دیں کہ درد کیا ہے۔ کہا منہال تم سن نہیں سکتے ہو۔ کہا درد بتائیں۔ کہا جب ہمارا قافلہ کوفے سے نکلا تو لوگوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا یزید کے لشکر پہ، لہذا ہمارے قافلے کو روکا گیا۔ جو 45 دن کا راستہ تھا وہ 13 مہینے میں طے ہوا ہے۔ اسی لیے چوتھے امام یہ کہہ کے روتے رہے ہمیں دیار بدیار پھرایا گیا۔ جانتے کیا ہوتا تھا جوانوں؟ لے جا کے ایک صحرا میں قافلے کو رکھ دیتے تھے، نہ چھاؤں ہوتی تھی، نہ خیمہ ہوتا تھا، نہ کھانا ہوتا تھا، نہ پانی ہوتا تھا۔ 2 دن 3 دن تک کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا کہ تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، پانی پیا کہ نہیں پیا۔ ہم پیاس اور بھوک سے تڑپ رہے ہوتے تھے اور یزیدی ہمیں پوچھتے نہیں تھے۔ سوچیں 45 دن کا راستہ 13 مہینے میں طے ہوا ہے۔ اگر آپ سوچو گے تو آپ کی نیند اڑ جائے گی۔ چھوٹے چھوٹے بچے، زینب، ام کلثوم، رباب، سکینہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں منہال ہمیں صبح میں جب قافلہ چلتا تھا تو صبح میں پانی ملتا تھا اور شام میں ملتا تھا۔ جہاں عزادار بیٹھے ہیں ضرور حسین پہ گریہ کریے گا، ضرور پرسہ دیجیے گا۔ بہت سخت جملے ہیں مصائب کے، محرم میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، ورنہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اتنے سخت مصائب پڑھوں۔ وہ کہتے ہیں چوتھے امام کہ کچھ دنوں کے بعد شمر نے پانی دینے کی ذمہ داری لے لی۔ کہا کیا ہوتا تھا؟ کہا شمر پانی لے کے آتا تھا، سب کو پلاتا تھا، میری بہن سکینہ کو نہیں دیتا تھا۔
میری بہن سکینہ کو اپنے ساتھ کر لیتا تھا، پورے قافلے میں گھماتا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کو پانی دے دیتا تھا، اور جب بیوی کی نوبت آتی تھی پانی پینے کی تو پانی زمین پہ پھینک دیتا تھا، اور جب بیوی تڑپتی تھی تو تماچے مارتا تھا۔ کہتے ہیں منہال یہ سوچ سوچ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزو جملہ سنو کہ جب بھی پانی پلانے کا وقت آتا تھا میری بہن دوڑ کر میرے پاس آتی تھی اور میرا دامن پکڑ کے کہتی تھی بھیا مجھے شمر سے بچا لو، بھیا مجھے شمر سے بچا لو۔ منہال میں کیا کرتا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پاؤں میں بیڑیاں تھی، یہ ظلم سہا ہے اہل بیت نے۔ اگر ہم پوری زندگی ماتم کرتے کرتے مر جائیں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ آخری روایت ہے اور التماس دعا ہے۔ پھر پوچھا مولا آپ بار بار یہ کیوں کہتے ہیں الشام الشام الشام؟ کہا منہال شام میں 3 ظلم ایسا ہے جو سید سجاد کبھی نہیں بھولے گا۔ پہلا ظلم کیا ہے؟ دربار میں پھوپھی کا بے پردہ جانا، بلوائے عام میں سیدانیوں کا۔ پہلا ظلم، پہلے شام سے مراد یہ ہے، دوسرے شام سے مراد کیا ہے مولا؟ کہا آپ اگر کبھی انشاءاللہ زیارت پہ جائیں سیریا تو جو یہ شام کا بازار ہے یہ 45 سے 50 منٹ میں طے ہو جائے گا اگر آپ پیدل چلیں، اتنا بڑا ہے یہ، اتنا چھوٹا راستہ۔ کہتے ہیں منہال صبح کی نماز کے بعد ہمیں بازار شام میں اتارا گیا اور مغرب کے وقت ہم دربار تک پہنچے۔ اتنا مجمع بلایا تھا یزید نے، ہر کوئی مجھے پتھر مارتا تھا، ہر کوئی ہمیں کھجورے مارتا تھا۔ کہتے ہیں منہال شام کے 7 دروازے بنائے گئے تھے، ہر دروازے پر ہزاروں کی تعداد تھی۔ جب ہم بس یہ آخری جملے ہیں، جب سوچو گے تو رو گے، بہت سخت مصائب ہے۔ جب ہم 3 دروازے سے نکل گئے تو شمر کو ایک ظلم سوجھا، اس نے ہمارے قافلے سے 2 بچوں کو اتارا، ایک میرا بیٹا باقر، ایک میری بہن سکینہ۔ 2 رسیاں لے آیا، اللہ اکبر، ایک رسی میرے باقر کی گردن میں ڈالا، دوسرا سرا میری ہتھکڑی میں باندھا، دائیں طرف میرے بیٹے باقر کو کھڑا کیا، بائیں طرف میری بہن سکینہ کو کھڑا کیا، یہ کہہ کے امام سینہ پیٹ کے رونے لگے۔ منہال نے کہا ہوا کیا؟ کہا تم نے غور نہیں کیا، میرا قد بلند تھا، بچوں کا قد چھوٹا تھا، جب میں ہتھکڑیاں سنبھالتا تھا گلے میں رسیاں کس جاتی تھی، اس لیے منہال مجھے بچوں کی خاطر رکوع کے عالم میں چلنا پڑا۔ جب میں رکوع کے عالم میں چلتا تھا پیٹھ پر تازیانے پڑتے تھے، پیٹھ پر تازیانے پڑتے تھے، میں بچوں کو بچاتا۔ ماتم حسین۔